صورتحال کو دیکھتے ہوئے لگتا تو کچھ یوں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ستارے شاید گردش میں آ گئے. پہلے نیب کا بلاوا اور اب پارٹی اختلافات میں شدت آ رہی ہے. مولانا حکومت کے خلاف بغاوت کے خواب دیکھ رہے تھے, اب خود ان کے اپنے خلاف بغاوت ہو رہی ہے. حافظ حسین احمد صاحب, مولانا شیرانی, ان کے بعد ایک اور سینئر رہنما سابق ایم این اے شجاع الملک, یہ بھی بول پڑے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے قول اور فعل میں تضاد ہے. یہ لوگ عوام کے لیے نہیں, نیب سے بچنے کے لیے متحد ہوئے ہیں. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے بیانیے پر جے یو آئی فے میں اختلاف ہے. مولانا شیرانی بھی کل بہت کچھ کہہ چکے ہیں. حافظ حسین احمد صاحب کو تو پہلے ہی راندہ درگاہ کر دیا گیا ہے. جے یو آئی فے میں آخر کیا چل رہا ہے؟ اختلافات کوئی نئی بات نہیں ہے ناظرین. 1970 کی دہائی سے ایک سیریز رہی ہے. خاص کر مولانا شیرانی صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب کی بات کریں تو پارٹی کے یہ سینئر رہنما مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت کے خلاف پارٹی میں مہم چلاتے رہے ہیں. مولانا شیرانی صوبائی صدارت کا الیکشن ہارنے اور دوبارہ اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین نہ بنائے جانے پر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ناراض رہے ہیں, خفا رہے ہیں. لیکن الزامات کے یہ ٹائمنگز بڑے امپورٹنٹ ہیں, بڑے اہم ہیں. جب جے یو آئی فے کے پاس پی ڈی ایم کی کمان ہے اور اپوزیشن لانگ مارچ کے لیے کمر کس رہی ہے جو دھرنے میں تبدیل ہو سکتا ہے, اور دھرنے کے لیے اپوزیشن کا obviously سارا کا سارا انحصار جے یو آئی فے کے کارکنان کے پاس ہے. مولانا کے پاس ہی وہ کارکن ہیں جو سردی گرمی موسم کی شدت اسے برداشت کر سکتے ہیں. نون لیگ, پیپلز پارٹی, ان کا کارکن ووٹر تو ہے لیکن سختی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کا اندازہ ہم لاہور جلسے سے بآسانی لگا سکتے ہیں. اب اگر جے یو آئی فے میں پھوٹ پڑ رہی ہے تو اس کے اثرات یقیناً پی ڈی ایم پر بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ جن پر تکیہ تھا وہ پتے ہوا دے رہے ہیں. حافظ حسین احمد نے مولانا شیرانی سے ملاقات بھی کی ہے. مولانا شیرانی صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ کوئی نئی جماعت نہیں بنائیں گے بلکہ جے یو آئی سے فضل الرحمان صاحب کا قبضہ چھڑوائیں گے. حافظ حسین احمد صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان نے پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, نظریاتی لوگوں کو برداشت نہیں کیا جا رہا, پیسے والوں کو یہاں آگے لایا جا رہا ہے. وہ یہ بھی بتا گئے کہ مولانا گل نصیب بھی فضل الرحمان صاحب سے بیزار ہو چکے ہیں. یہ ناراض بلوچستان اور کے پی میں اپنا اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. اگر وہ الگ طاقتور دھڑا بناتے ہیں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جے یو آئی فے صرف پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقوں تک ہی محدود ہو جائے؟ جو مولانا شیرانی صاحب نے باتیں کی ہیں, سر آپ کی مشاورت سے یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی؟ سر آپ کے علم میں تھا, آپ سے کوئی رابطہ ہوا تھا اس سے پہلے؟ سر جہاں تک مولانا محمد خان شیرانی صاحب کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام میں اس وقت سب سے سینئر موسٹ وہ لوگ ہیں, ان میں شیرانی صاحب سر فہرست ہیں. جہاں تک شیرانی صاحب کے معاملات کا تعلق ہے تو یقیناً وہ 8-10 سال سے اسی انداز میں اجلاسوں میں باقاعدہ طور پر جمعیت علماء اسلام کے اپنے پروگراموں میں وہ اپنے خدشات کا بھی اظہار کرتے رہے. لیکن بدقسمتی سے مجھ سمیت جتنے بھی ساتھیوں نے اداروں میں یعنی شورا کے اندر, عاملہ کے اندر اور دیگر جگہوں پر جماعت کے حوالے سے اپنی رائے دی ہے, یا تو انہیں نظر انداز کیا گیا یا پھر انہیں ان اداروں سے نکال دیا گیا, یا پھر جو اداروں نے فیصلے کیے ہیں اس پہ عمل درآمد کے لیے مولانا صاحب بر وقت تیار نہیں ہوئے, بلکہ کسی اور طرف سے جو فیصلے آئے ہیں اس پہ انہوں نے عمل درآمد کی ہے, جس کے باعث میں سمجھتا ہوں کہ کافی صبر تحمل کے بعد مجبوراً کچھ دوستوں نے کچھ باتوں پہ لب کشائی کی ہے, اور اس میں شیرانی صاحب بھی شامل ہیں. اور ان کا جو نقطہ نگاہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جو دستور ہے پارٹی کا اس کے مطابق ہم بھی چلیں, مولانا صاحب بھی چلیں اور ادارے بھی چلیں. سر آپ نے کہا کچھ باتوں کی بنیاد پر لب کشائی کی ہے, وہ کچھ باتیں بتا سکتے ہیں حافظ صاحب؟ پارٹی کے ساتھیوں نے, خصوصاً میں نے اور دیگر لوگوں نے یہی گزارش کی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے یہ قطعاً ہمارے ساتھ نہیں دیں گے, اور ان کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے ورکر آ کر بیٹھ جائیں گے اور یہ وعدے خلافی کریں گے. اس پہ بھی جب ہماری بات نہیں مانی گئی اور مولانا نے پارٹی کے حوالے سے یہ فیصلہ دے دیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ہم بیٹھے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ وہی کیا. اس کے بعد فیٹف کے حوالے سے بھی یہی بات ہم نے کی, اور پھر باجوہ صاحب کے ایکسٹیشن کے حوالے سے بھی ہماری رائے یہ تھی کہ ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تو بار بار کے طور پر جو ہمیں دھوکہ ملا تھا اس کے بعد یقیناً
پارٹی کے اندر جو فیصلے ہوئے تھے اس پہ عمل درآمد جب مکمل طور پہ نہیں ہو سکا تو اس لیے پھر جماعت کے بعض لوگوں نے اس حوالے سے لب کشائی بھی کی، اور ہمارا جو مطالبہ کسی الگ گروپ کا یا جماعت کے اندر کوئی انتشار کا نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو دستور ہے جس کے مطابق پارٹی چلتی ہے اس پہ مکمل درآمد کیا جائے۔